क्रिसमस सीजन शुरू हो चुका है और आज इस पैगाम में मैं आपके साथ मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के बाब नंबर 1 की आयत नंबर 18 था आयत नंबर 25 में से यूसुफ के किरदार पर बात करूंगा। यूसुफ जो कि खुदावंद यीशु मसीह की मां मुकद्दसा मरियम का शौहर था, हम उसके किरदार पर गौर करेंगे और अपनी जिंदगियों के लिए उसमें से सबक भी सीखेंगे। यूसुफ की खामोश खिदमत की मिसाल, ये है आज के पैगाम का उन्वान। यूसुफ की खामोश खिदमत का नमूना। आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। मत्ती की इंजील बाब नंबर 1 आयत नंबर 18 था आयत नंबर 25। यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा होके, देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाग कर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी मरियम को अपने हां ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ
اور اس کا نام یسوع رکھا۔ کلام مقدس کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، کرسمس ہمیں بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے مختلف واقعات اور کرداروں کی یاد دلاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ماں مریم کا کردار، چرواہوں کا کردار، مجوسیوں کا کردار، ہیرودیس بادشاہ اور یہودی مذہبی لیڈروں کا کردار، لیکن ایک کردار جس کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں، وہ مقدسہ مریم کے شوہر یوسف کا کردار ہے۔ آج کے مسیحی مردوں کے لیے خصوصی طور پر اور تمام ایمانداروں کے لیے عمومی طور پر یوسف کے کردار میں ہمارے لیے سیکھنے اور چیلنج کی بڑی اہم باتیں ہیں۔ اسی لیے اس پیغام کا عنوان بھی ہے یوسف کا خاموش نمونہ، یوسف کے کردار کا خاموش نمونہ۔ یاد رکھیے کہ یہودی دستور کے مطابق جب کسی نوجوان آدمی کی منگنی نوجوان لڑکی کے ساتھ ہو جاتی تو وہ ہمارے زمانے کے دستور کے اعتبار سے ایسا ہی ہوتا کہ جیسے نکاح تو ہو چکا ہے مگر رخصتی ابھی نہیں ہوئی۔ پاکستانی کلچر میں منگنی نکاح کے برابر نہیں ہوتی۔ منگیتر کو عورت اپنا شوہر نہیں کہہ سکتی، اور نہ ہی مرد جو ہے عورت کو صرف منگنی کی وجہ سے اپنی بیوی قرار دے سکتا ہے۔ منگنی توڑی بھی جا سکتی ہے اور توڑنے کے بعد کسی اور سے منگنی کر کے شادی بھی کی جا سکتی ہے۔ پاکستانی کلچر میں منگنی توڑنے کے لیے آپ کو عدالت میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، وکیل بھی کرنے کی ضرورت نہیں، نادرہ میں رجسٹریشن کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن یہودی کلچر میں یہ فرق تھا پہلی صدی میں۔ وہاں جب منگنی کی جاتی تو لڑکے اور لڑکی کی قانونی طور پر شادی کر دی جاتی، لیکن جب تک بارات نہ آ جائے اور دلہا اپنی دلہن کو لے نہ جائے تب تک وہ اکٹھے رہنا شروع نہ کرتے۔ قانونی طور پر وہ ایک ہو گئے ہیں، ان کی شادی ہو گئی ہے، لیکن جسمانی طور پر ابھی تک وہ الگ ہیں۔ اسی لیے غور کیجئے کہ آیت نمبر 18 میں لکھا ہے کہ مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی، لیکن پھر آیت نمبر 19 میں لکھا ہے کہ یوسف اس کا شوہر ہے جو راست باز ہے۔
پاکستانی کلچر میں منگنی کے بعد لڑکے کو شوہر نہیں کہتے، منگیتر کہتے ہیں، فیانسے کہتے ہیں. لیکن چونکہ یہودیوں میں منگنی نکاح کا درجہ رکھتی تھی، قانونی اور شرعی اعتبار سے عہد باندھ دیا جاتا تھا لیکن اکٹھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے یوسف منگنی کے بعد مریم کا قانونی شوہر ہے. اور ان میں روایت یہ تھی کہ منگنی کے بعد یعنی نکاح کے بعد شوہر اور اس کا خاندان کسی بھی وقت بغیر اطلاع کے بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچ جاتے اور پھر جو ہے شادی کی باقی رسمیں کر کے وہ لڑکی کو لے جاتے. اس وجہ سے یوسف کو یہاں مریم کا شوہر قرار دیا جا رہا ہے. پہلی بات جو ہم مقدسہ مریم کے قانونی شوہر یوسف کے بارے میں سیکھتے ہیں آیت نمبر 19 میں، وہ یہ ہے کہ یوسف خاموشی سے خدا کی خدمت کرنے والا مرد ہے. خاموشی سے خدا کی خدمت کرنے والا مرد وہ راست باز ہے، یعنی خدا کی شریعت پر وفاداری سے عمل کرتا ہے. اس کا نکاح پاک دامن کنواری مقدسہ مریم سے ہو چکا ہے. ابھی تک انہوں نے جسمانی طور پر ایک چھت کے نیچے ایک بستر پر سونا شروع نہیں کیا. ان کا کسی طرح کا کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، کسی طرح کی جنسی مباشرت نہیں ہوئی کہ اچانک سے یوسف کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ اس کی بیوی مریم حاملہ ہے، وہ پریگننٹ ہے. کسی بھی مرد کے لیے، چاہے وہ آج 21ویں صدی کا پاکستانی مرد ہو یا پہلی صدی کا یہودی مرد یوسف ہو، یہ ایک ہلا دینے والی خبر ہے. یوسف پریشان ہو جاتا ہے، وہ یقیناً غصے میں بھی آیا ہوگا، اس کو بڑا دھچکا بھی لگا ہوگا، اس کو طرح طرح کے خیال بھی آتے ہوں گے کہ میں کاہن کے پاس جاؤں، یہودی شرع کے عالموں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ مریم کو کیا سزا دی جائے، کیونکہ اس نے میری منکوحہ بیوی ہونے کے باوجود مجھ سے بے وفائی کی ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے اور خدا کی شریعت کی بھی نافرمانی کی ہے. اس لیے کہ وہ تو نہیں جانتا کہ مقدسہ مریم کیوں کر حاملہ ہوئی ہے، کہ یہ خدا کا کام ہے، اس کے پاک روح کی قدرت سے ہے، اسے اس کا علم نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، غور کیجئے یوسف کے کردار کی مثال کہ وہ خاموشی سے خدا کی خدمت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. اس نے خاموشی ہی سے مریم کی عزت کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کیا اور خدا کی خاموش خدمت کا فیصلہ کیا. خدا
جو فضل سے بھرا ہے، جو رحمت سے بھرا ہے، جو مہربانی اور معافی سے بھرا ہوا ہے۔ یوسف اس کی بجائے کہ مریم سے انتقام لے، مریم سے بدلہ لے، اس کے والدین کے گھر میں جا کر لڑائی ڈالے، شور کرے، وہاں پر تماشا لگائے، مریم کو گالیاں دے اور شرعی لیڈروں کو بلائے کہ اس لڑکی کو شریعت کے مطابق سنسار کرو، اس نے زنا کیا ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرتا، بلکہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ باوجود اس کے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، میری غیرت کو جھنجھوڑا گیا ہے، میری عزت کو داغدار کیا گیا ہے، میں مریم کو بدنام نہیں کروں گا، میں اسے خاموشی سے چھوڑ دوں گا۔ کیوں وہ ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حقیقی مردانگی عورت کی عزت کو اچھالنے میں نہیں ہے، بلکہ عورت کی عزت کا دفاع کرنے میں ہے۔ حقیقی مردانگی عورت کو بدنام کرنے میں نہیں ہے، بلکہ عورت کی عزت کی حفاظت کرنے میں ہے۔ یوسف یہاں باوجود اس کے کہ اندر سے دکھی اور ناراض اور پریشان ہے، وہ خاموشی سے خدا کی مرضی کو پورا کرنے اور اس کی خدمت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ آج بہت سے ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں، جب یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں لڑکے نے، فلاں آدمی نے چوری چھپے کسی لڑکی کی، عورت کی تصویریں بنائی، ویڈیو بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ کے ذریعے سے، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے ذریعے سے۔ کئی دفعہ لوگ ایون اپنی شادی کی طلاق کے بعد اپنی سابقہ بیوی کی ویڈیوز شیئر کر دیتے ہیں، منگنی ٹوٹنے کے بعد جو تصویریں اور ویڈیوز ان کے پاس ہوتی ہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں، یا لڑکی اور لڑکا آپس میں ان کی دوستی ہے، ان کی شادی نہیں ہوئی، لڑکے نے انتقام میں یا بلیک میل کرنے کے لیے اس لڑکی کی ویڈیوز کو وائرل کر دیا۔ جو مرد ایسا کرتے ہیں، بائبل مقدس کی تعلیم کی روشنی میں ان کا یہ عمل مردانگی نہیں ہے بلکہ کمینگی ہے، اور خدا ایسے کاموں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ یوسف کو دیکھیں، وہ کہتا ہے میں اسے بدنام نہیں کروں گا، وہ اسے بدنام نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اور یہاں پر جتنی بھی عورتیں بیٹھی ہیں، خاص طور پر نوجوان لڑکیاں، میں آپ کو بھی چیلنج دوں گا کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت محتاط ہو کہ آپ اپنی کون سی تصویر یا ویڈیو فیس بک پر، ٹک ٹاک پر پوسٹ کرتی ہیں یا کسی سے شیئر کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں کل کو کوئی اس کا کیا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں بعض اوقات وہ فوٹو شاپ کر کے
برہنہ اور ننگی تصویروں پر کسی اور عورت کی تصویر لگا کر اس کو بدنام اور بلیک میل کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جن میں لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہیں، ان کے خاندان اجڑ گئے ہیں۔ اس لیے سوشل میڈیا کے استعمال میں بہت محتاط ہوں، اور لڑکوں کو کبھی بھی اپنی تصویریں، اپنی ویڈیوز، خاص طور پر پرائیویٹ تصویریں، پرائیویٹ ویڈیوز کبھی نہ دیں۔ اپنی عزت کی خود بھی حفاظت کریں، اور لڑکوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکیوں کی، عورتوں کی چوری چھپے ویڈیوز نہ بنائیں، اور اگر کسی کی ویڈیو آپ کے پاس آ جائے، تصویر آپ کے پاس آ جائے، تو اس کو وائرل کرنے کی بجائے ڈیلیٹ کریں، اور جو لوگ ایسی غلیظ حرکتیں کرتے ہیں انہیں بھی ڈانٹیں اور منع کریں۔ مسیحی لوگ، ایماندار لوگ، خدا سے ڈرنے والے لوگ دوسروں کو بدنام نہیں کرتے، ان کی عزت اور وقار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایسا صرف سوشل میڈیا کے تعلق سے نہ ہو، بلکہ آپ کی کلیسیا میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے جاننے والوں میں بھی اگر لوگوں کے خاندانوں میں جھگڑے ہیں یا مسائل ہیں، تے تیلی لان والے نہ بنو کہ سارے رشتہ داراں چ، کلیسیا چ، محلے چ جناب لوکاں دیاں منفی خبراں پھیلا رہے ہو۔ نہیں، تیلی لان والے نہیں بلکہ اگ بجھان والے اسی بننا میں۔ دوسری بات جو یوسف کے کردار سے ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں، وہ ہے خدا کے حکم کی فرما برداری۔ غور کیجئے، جب فرشتہ اسے خدا کی طرف سے یہ حکم پہنچاتا ہے آیت 20 اور 21 میں کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ مریم نے گناہ نہیں کیا، مریم نے زنا نہیں کیا، مریم نے حرام کاری نہیں کی۔ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ تو خدا کے پاک روح کی قدرت سے ہے، وہ کسی انسان کا بیٹا نہیں ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ زناکاری کی پیداوار نہیں ہے، وہ تو روح القدس کی قدرت کا نتیجہ ہے۔ تو غور کیجئے یوسف کیا کرتا ہے۔ آیت نمبر 24 میں لکھا ہے، پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا۔ یوسف کا کردار اس کرسمس پر ہمیں خدا کے حکموں کی فرما برداری کا چیلنج دیتا ہے۔ اس نے خدا کے حکم کی فرما برداری کی ہے۔ وڈا دن صرف نویں کپڑے لینا تے نویں جتیاں خریدنا تے چرچ اور کار پینٹ کرنا اور تیار شیار ہو جانا ہی نہیں، بلکہ بڑا دن کرسمس جو ہے ہمیں زندہ خدا یہوہ کی پوری فرما برداری کرنے کا چیلنج بھی دیتا ہے۔ لکھا ہے اس نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، یعنی
ਉਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी जिंदगी के सफर में खुदा कौन सी ऐसी बात है जिसका हुक्म आपको दे रहा है? कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपने खुदा की फर्मा बरदारी करनी है मगर पूरी फर्मा बरदारी नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे जैसा खुदावंद ने हुक्म दिया। बिली ग्राहम, आलमी शोहरत याफ्ता मुबशर, जिन्होंने 20वीं सदी में दुनिया के सबसे ज्यादा इंसानों को यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई, वो एक वाकया बताते हैं। वो कहते हैं कि एक आदमी था और उसने अपना घर एक और शख्स को किराए पर देने का मुआयदा किया, अग्रीमेंट किया। उस घर के 5 कमरे थे। जब किराएदार चाबियां लेने आया तो उस आदमी ने पहले कमरे की चाबी भी उसे दे दी, दूसरे कमरे की चाबी भी दी, तीसरे कमरे की चाबी भी दी, चौथे कमरे की चाबी भी उसके हवाले की। जब 5वें कमरे की बारी आई तो उसने कहा कि जी ये कमरा मैंने अपने पास ही रखना है। तो उस दूसरे आदमी ने जवाब दिया कि जी हमारी तो पूरे घर की जो है कमिटमेंट हुई है, मैंने तो पूरे घर का किराया देना है, आपने एग्रीमेंट भी पूरे घर का किया है। तो वो शख्स आगे से कहता है नहीं, 5वां कमरा मैं नहीं देना, एदी चाबी मैं अपने कोल रखनी है, एदे च मैं अपना कुत्ता रखा होया है। बिली ग्राहम बयान करते हैं, एनजी असी भी खुदा नाल करने आ कि ऐ खुदाया मैं अपनी जिंदगी दा ऐ हिस्सा भी तेरे हवाले कीता, ऐ हिस्सा भी तेरे हवाले कीता, ऐ हिस्सा भी तेरे हवाले कीता, ऐ भी तेरे हवाले कीता। ऐ जेड़ा 5वां कोना है ना मेरी जिंदगी दा, एदे च मेरी मर्जी ते मेरी चाबी, मेरी कुंजी, यानी मेरा इख्तियार, मेरी जेड़ी है ना हुकूमत चलेगी। और बिली ग्राहम कहता है कि उस आदमी की तरह उस कमरे में हमने कोई ना कोई कुत्ता रखा होता है, यानी कोई ऐसी आदत, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात जिससे हमें बड़ी मोहब्बत है, जो हमें बड़ा पसंद है, और हम कहते हैं ये खुदा की मर्जी के खिलाफ भी है, तो भी इसमें मैंने अपनी मर्जी पूरी करनी है। वो दायकी देना हो सकता है, वो बहुत ज्यादा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना और दुआ, कलाम, कलीसिया और अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने की बजाय, अपनी पढ़ाई में मेहनत करने की बजाय, अपने काम की जगह वफादारी और मेहनत से जॉब करने की बजाय मुसलसल स्मार्टफोन दे नाल जुड़े रहन दी आदत भी हो सकती है। व्हाट्सएप पर लगे रहना। मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर ही एक लतीफ़ा भेजा कि व्हाट्सएप च ते बच्चे दे पैंपर च एक गल मुश्तरक है कि हर थोड़ी देर बाद लोग चेक करते ने कुछ आया तो नहीं। मुकम्मल फर्मा बरतारी, अपना वक्त गैर जरूरी तौर पर स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर जाया ना करें। अगर आपकी जिंदगी में कोई और पोशीदा गुनाह या बुरी आदत है जिसमें आप खुदा की मर्जी पूरी नहीं कर रहे, यूसुफ की मिसाल से हम सीखें और
مکمل فرما برداری کی حالت میں آ جائیں. اور صرف یوسف ہی نہیں، عبرانیوں کا خط میرے ساتھ کھولیں. اس میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں عبرانیوں کا مصنف بیان کرتا ہے. باب نمبر 5 اور آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے یعنی یسوع نے دکھ اٹھا کر فرما برداری سیکھی. ہیلیلویا. دکھ اٹھا کر. اور سب سے بڑا دکھ اس نے کیا اٹھایا؟ کلوری کی صلیب کا دکھ. باغ گتسمنی میں جب وہ تکلیف میں بھی ہے، وہ کہتا ہے اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. صلیب پر وہ فرماتا ہے اے خدا، اے باپ ان کے گناہ معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. خداوند کی پوری فرما برداری. نوجوانوں، مردوں، کرسمس ہمیں یہ چیلنج دیتا ہے. تیسری بات، یسوع مسیح کا قانونی اور زمینی باپ ہونے کی ذمہ داری قبول کرنا. غور کیجئے، آیت نمبر 21 میں لکھا ہے، فرشتہ خدا کی طرف سے اسے حکم دیتا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا. یوسف سے کہا جا رہا ہے کہ تو اس کا جسمانی باپ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا قانونی، زمینی اور عملی باپ تو نے بننا ہے. اور آیت نمبر 24 اور 25 میں پھر لکھا ہوا ہے کہ یوسف اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا، یعنی اس سے کسی طرح کا جسمانی تعلق قائم نہ کیا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. وہ اس بچے کا نام یسوع رکھ کر اپنی قانونی اور جو ہے زمینی اور عملی ذمہ داری کا اقرار کرتا اور اسے اپنے اوپر لیتا ہے. اور وہ ذمہ داری ہے یسوع مسیح کا زمینی اور قانونی باپ ہونے کی ذمہ داری. وہ مریم کی اور خداوند یسوع مسیح کی حفاظت کرتا ہے. وہ مریم اور خداوند یسوع مسیح کے لیے مہیا کرتا ہے. وہ مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح کی دیکھ بھال کرتا ہے. وہ مقدسہ مریم اور خداوند یسوع مسیح کی جب وہ بھی بچہ ہی ہے رہنمائی کرتا اور سپورٹ کرتا ہے. اور ایک ذمہ دار، یہاں میں والدوں سے مخاطب ہوں، ایک ذمہ دار اور سمجھدار باپ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آسمانی باپ ہماری حفاظت کرتا ہے. زمینی باپ کی ذمہ داری اپنی بیوی اور بچوں کی حفاظت کرنا ہے. جیسے آسمانی باپ ہمارے لیے مہیا کرتا ہے، زمینی باپ نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے مہیا کرنا ہے. جیسے آسمانی باپ ہماری تربیت کرتا ہے، زمینی باپ نے اپنی بیوی اور بچوں کی تربیت میں کردار ادا کرنا ہے. جیسے آسمانی باپ ہمارے ساتھ مشکل اور اچھے ہر طرح کے حالات میں کھڑا ہوتا ہے، ایسے ہی زمینی باپ نے بھی اپنی بیوی اور بچوں اور باقی خاندان کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں کھڑا ہونا ہے. اور جیسے زمینی باپ سپورٹ، آسمانی باپ سپورٹ کرتا ہے،
ویسے ہی زمینی باپ نے بھی سپورٹ کرنی ہے۔ یہ کرسمس کا پیغام والدوں کے لیے، مردوں کے لیے ہے کہ یوسف یہاں خدا کی محبت اور خدا کے فادرہڈ، اس کی پدریت کا ایک نمونہ اور عکس ہے۔ اے شوہرو، اے والدو، اس کرسمس میں تم بھی ایسے ہی بنو۔ باپ وہ نہیں ہے جو گھر میں آئے تے بچے کمبنا شروع کر دیں، بیوی وچوں وچ ہی کہندی رہے دینا تے باہر ہی رہندا تے چنگا ہی نہیں۔ باپ وہ ہے جس کی موجودگی، پریزنس، بیوی اور بچوں کو احساس تحفظ دے، احساس مدد دے، احساس رہنمائی دے، سپورٹ کا احساس بخشے۔ اور یاد رکھیں، جب باپ اپنے بچوں کی ماں سے محبت کرتا ہے اور اپنے بچوں کو اپنی موجودگی دے کر ان کے سر پر ایک سایہ دار درخت کی مانند بنتا ہے، تو پیو دی تنخواہ پاویں کٹ بھی ہوئے، او مہنگے مہنگے کپڑے تے جتیاں تے گفٹ نہ بھی لے کے دے سکے، او دی بیوی تے او دے بچے او دے لئی خدا دا شکر ادا کر دے نے، او دے لئی برکتاں مانگ دے نے، تے او کہندے نے سب تو وڈی نعمت ساڈے لئی پاپا دے گفٹ نہیں، میرے شوہر دے گفٹ نہیں، میرا شوہر اور ہمارا پاپا خود ہمارے لیے گفٹ ہے۔ میں ایک دفعہ میں نے گھر سے کہیں باہر جانا تھا، تو میرے جو بچے تھے وہ بار بار میرے پیچھے پڑ رہے تھے، تو میں نے ان کو کھلونے وغیرہ دے کر ان سے جان چھڑا کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن میری چھوٹی بیٹی پھر بھی مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی اور کہہ رہی تھی پاپا پاپا۔ وہ کیا بتا رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ پاپا مجھے آپ کے دیے ہوئے کھلونے نہیں، آپ چاہیے۔ کئی دفعہ باپ سمجھتا ہے میں باہر جاتا ہوں، میں نے بڑا کام کیا ہے، تنخواہ لا کر بچوں کو اور بیوی کو دے دیا ہے، ہونے آپ ہی گزارا کرن، میری ذمہ داری ختم۔ نہیں ختم، نہیں، صرف بچوں کو اپنے باپ اور بیوی کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، انہیں باپ کی اور شوہر کی بھی ضرورت ہے کہ شوہر بیوی کے لیے، باپ بچوں کے لیے اویلیبل ہو۔ یہ ہے باپ کی عملی ذمہ داری۔ یوسف یسوع مسیح کا جسمانی باپ نہیں ہے، لیکن خدا کے حکم کی فرما برداری میں وہ یسوع مسیح کا قانونی اور زمینی باپ ہونے کی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہاں جو باپ ہیں اپنے بچوں سے اور ان کی ماں سے محبت اور شفقت کا مظاہرہ کریں گے، ان کے لیے اویلیبل ہوں گے، اس کرسمس سیزن میں ایز اے فیملی اکٹھے وقت گزاریں گے، دعا کریں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دیے ہوئے گفٹ سے زیادہ آپ کی موجودگی آپ کی بیوی اور بچوں کے لیے خوشی کا باعث ہوگی۔ ہیلیلویا۔ چوتھی اور آخری بات، یوسف خدا کے منصوبے کے لیے جو مستقبل میں پورا ہونا ہے، خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ وہ مستقبل کے لیے خدا کے منصوبے پر توکل کرتا ہے۔ غور کریں کہ یہ نوجوان مرد اندر سے کس قدر خدا سے جڑا ہوا اور اس کی فرما برداری کے لیے وقف شدہ ہے کہ
وہ یہ فکر نہیں کرتا کہ اس کے گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے، اور تیری بیوی دا تے ویاہ تو پہلے ہی بچہ ہو گیا۔ وہ دنیا کی آواز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی یہی سوچتے رہنے ہیں لوکی کی کہیں گے، رشتہ دار کی کہیں گے، دوسرے کیا کہیں گے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ خدا کیا کہے گا۔ اگر خدا مجھے فرما برداری کے لیے بلا رہا ہے تو میں نے اس کے حکم کو ماننا ہے۔ یوسف لوگوں کی آوازوں، لوگوں کے تانوں اور لوگوں کی جگتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ مستقبل کے لیے خدا کے منصوبے پر توکل کرتا ہے۔ وہ اپنی عزت کی نہیں، خدا کی مرضی پوری کرنے کی فکر کرتا ہے، اور مریم کو اپنے ہاں لے آتا ہے۔ اور وہ لڑکا اور جب تک بیٹا پیدا نہیں ہوا وہ اسے چھوتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ لڑکی پاک دامن ہے، یہ پاک لڑکی ہے، یہ مقدس لڑکی ہے، یہ تو عورتوں میں سے مبارک ہے، اسے تو ہر زمانے کے لوگ مبارک کہیں گے۔ بلکہ میرا یقین ہے وہ سوچتا ہوگا کہ دنیا کے لوگ اس کے بارے میں یا میرے بارے میں جو مرضی سوچیں کہ اسی انج دیاں، لیکن ہم سے مبارک اور بابرکت کوئی نہیں ہے۔ میرے لیے تو اعزاز ہے کہ خدا نے کائنات کی مبارک اور عظیم ترین لڑکی کو میری بیوی ہونے کے لیے چنا ہے، اور مجھے اس کا شوہر ہونے کا اعزاز دیا ہے۔ میں اس کی حفاظت کروں گا، اور جب تک اس پاک دامن کنواری مقدسہ مریم سے یہ مقدس بیٹا پیدا نہ ہو لے، میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ اور جب وہ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو فرشتے کے حکم کے مطابق جو خدا کی طرف سے دیا گیا تھا، آیت نمبر 21 میں آیت نمبر 25 بتاتی ہے کہ اس نے اس کا نام یسوع رکھا۔ ارامی اور عبرانی میں ہے یشوا، جس کا مطلب ہے یہوہ نجات دیتا ہے، یہوہ نجات ہے۔ اس لڑکے یسوع مسیح کی صورت میں یہوہ خدا نجات دینے کے لیے خود زمین پر اتر آیا، اور یوسف جو اس لڑکے کا قانونی اور زمینی باپ ہے، اس بات سے آگاہ ہے کہ روحانی طور پر اور خدا کے منصوبہ نجات اور رہائی کے پلان میں یہ لڑکا یسوع میرا بھی نجات دہندہ ہے۔ ہیلیلویا۔ میرے بھائیوں، آج یہاں پر اگر کوئی ایسا باپ ہے جس نے اس لڑکے یسوع، یشوا، یہوہ نجات ہے، کو ابھی تک اپنے گناہوں سے توبہ کر کے قبول نہیں کیا، تو کرسمس کا پیغام ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پاک روح کے وسیلے سے نئے سرے سے پیدا ہو کر آپ بھی خدا کے بیٹے بن جائیں، اس کی بیٹی بن جائیں۔ اور اگر آپ پہلے سے ایماندار ہیں تو آئیں اس کرسمس پر ان 4 باتوں کو یوسف کے کردار سے چیلنج کے طور پر لیں۔ نمبر 1، خاموشی سے خدا کی خدمت کرنے والے بنیں۔ نمبر 2، خدا کے حکم کی مکمل فرما برداری کرنے والے بنیں۔ اور نمبر 3 جو ہے، یہاں جو باپ ہیں وہ باپ ہونے کی ذمہ داری کو پورے طور سے قبول کریں، جو مائیں ہیں ماں ہونے کی ذمہ داری پورے طور سے قبول کریں۔ اور نمبر 4، اپنے مستقبل کے لیے خدا کے منصوبوں پر بھروسہ رکھیں، جب آپ کو یہ معلوم بھی نہیں
کہ آنے والے کل میں آپ اور آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح نے خود بھی ان باتوں کا عملی نمونہ دیا۔ اس نے جو ہے حلیمی سے خدا کی خدمت کی، وہ تمام باتوں میں آسمانی باپ کا فرما بردار رہا، اور اس نے اس زمین پر ہماری نجات کی ذمہ داری لی، اور اس نے خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی جان گناہ کی قربانی کے لیے پیش کر دی۔ اور غور کیجئے، وہ خدا جس نے پہلے اسے ایک بچے کی صورت میں مجسم کیا اور پھر اس کو صلیب پر جان دینے دی، وہ خدا بھی یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہا، اور جب مسیح صلیب پر مر گیا اور دفن ہو گیا تو خدا نے تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر دیا، اور قبر سے باہر آ کر یسوع نے اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا مگر اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ اس زندہ یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، زوردار تالیاں بجائیں، اور آئیں اس کرسمس پر اس زندہ یسوع کو، نجات دہندہ کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں۔